عزادار مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، 2 دن سے طبیعت ناساز ہے اور بخار بھی. پھر بھی میں نے اپنی حاضری کو ضروری سمجھا. پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر میں نہ آتا تو فوراً کہا جاتا ہے مولانا نے واک آؤٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ اس لیے بھی میں حاضر ہوا کہ مجلسوں سے واک آؤٹ نہیں ہوتا، اسمبلیوں سے واک آؤٹ ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ہر سال کچھ پیغامات لے کے آتا ہوں اور میں اس پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. ان 2 وجہوں سے طبیعت کی خرابی کے باوجود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ سورہ والعصر قرآن کا مشہور سورہ کہ جسے نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. دیکھیے اللہ نے یہاں انسان کی بات کی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. نہ مسلمان کہا، نہ کافر کہا، نہ یہودی کہا، نہ عیسائی کہا. انسان گھاٹے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بکتا ہے. اب جملہ قبول کیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بکتا ہے. اسی لیے قرآن گھاٹے اور فائدے کی بات کر رہا ہے. توجہ ہے. میں نے دیکھا کہ کہیں انسان شہرت کے نام پہ بک رہا ہے، کہیں ڈالر کی وجہ سے بک رہا ہے، کہیں منصب کی وجہ سے بک رہا ہے. قرآن نے اعلان کیا بکنے والوں بکو. ہم بتا رہے ہیں انسان گھاٹے میں ہے. صلوات پڑھے محمد. آمین. اس وقت تو سارا معاملہ ہماری معاشرتی زندگی میں یہ آ گیا ہے واٹس اپ کا، یوٹیوب کا. اور واٹس اپ اور یوٹیوب بے پناہ ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، بے پناہ دیکھ رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے
کہ یہی میڈیا ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی اسی میڈیا سے اپنی بات پہنچانا چاہیں گے، مگر نوجوانوں کو دیکھتے وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سامنے والا سمجھا رہا ہے کہ بہکا رہا ہے۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سامنے والا سمجھا رہا ہے یا سامنے والا بہکا رہا ہے۔ ویڈیو کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ کوئی ایجنڈا لے کر کے آتا ہے علی ولی اللہ کے خلاف، کوئی ایجنڈا لے کے آتا ہے علی ولی اللہ کے نام، کوئی ایجنڈا لے کے آتا ہے مرجعیت کے خلاف، توجہ ہے نا؟ تو یہ سارے ایجنڈا لے کے آنے والے، ایجنڈا دینے والوں کے ہاتھ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ توجہ ہے؟ تو عزیزو، بکے ہوئے لوگوں سے کبھی دین نہ لینا، دین ان سے لو جو خلوص سے پہنچا رہے۔ مجھے صرف 20 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، 20 سے 25 منٹ۔ اور آپ کو یاد ہوگا 8 برسوں سے مسلسل میں 28 منٹ پڑھتا آیا ہوں۔ ہمارے باقری صاحب گواہ ہیں، مجھے 30 منٹ ہمیشہ دیا گیا، 28 منٹ میں نے ہمیشہ پڑھا۔ آج 20 ہی 25 منٹ کے اندر بات تمام کرنا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، بہت توجہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، جس میں پہلی چیز ہے ایمان۔ توجہ ہے؟ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح، تیسری چیز ہے، آئیے علی عباس صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں، جنہیں میرے بعد فوراً خطاب کرنا ہے، بہت اچھے اور مضبوط ذاکر ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تیسری چیز ہے حق، تلقین حق، چوتھی چیز ہے صبر، تلقین صبر۔ تو پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح، تیسری چیز ہے حق، چوتھی چیز ہے صبر۔ دنیا نہ صبر کا سودا کرتی، نہ حق کا سودا کرتی، نہ عمل صالح کا کرتی، خریدنے والے ایمان خریدتے ہیں۔ خریدنے والے ایمان خریدتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان ہے تو عمل صالح قبول، ایمان ہے تو حق قبول، ایمان ہے تو صبر کا ویلو ہے، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی ویلو نہیں، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان ہی پر عمل صالح بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، حق بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، صبر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے سودا ایمان کا ہوتا ہے تاکہ سودا عمل صالح کا بھی ہو جائے، حق کا بھی ہو جائے، صبر کا بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھے۔ توجہ ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایک آیت اور چھوٹی سی سنا دوں، ارشاد ہوتا ہے
من عملا صالحن، بہت ہمت نہیں ہے کہ میں بہت سی آیتیں دلیل میں دوں. من عملا صالحن من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے دنیا کا مرد عمل صالح کرے، نیک کام کرے، چاہے دنیا کی عورت نیک کام کرے، مگر اللہ کے یہاں عمل صالح قبول ہی تب ہوگا جب وہ ایمان والا ہو. تو وہ ہوا کی تاکید ہے، بحث کا وقت نہیں ہے. اللہ کے یہاں کسی کا عمل صالح تب قبول ہے جبکہ وہ ایمان والا ہو. یعنی پہلے ایمان دیکھا جائے گا، اس کے بعد عمل صالح دیکھا جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ ایمان ہے کیا؟ رسول نے کہا یا علی حب کا ایمان. صلوات پڑھے محمد. یا علی حب کا ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے. توجہ ہے. اب اسی کے ریلیشن میں وہ حدیث کھڑی ہے. آیت کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. گھاٹے سے نکلنا ہے تو اسے ایمان چاہیے. ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت ایمان ہے. اب رسول نے آواز دی یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون. بتوجہ، اے علی آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ وہی کامیاب ہیں. توجہ ہے. اب یہاں سے پیغام نوٹ کیجئے جو میرا نفس مضمون بھی ہے اور پیغام بھی ہے. علی کے شیعہ کا کام کیا ہے؟ علی کے شیعہ کا کام کیا ہے؟ قصیدہ پڑھنا، صرف قصیدہ پڑھنا، یا یہ کہ کچھ عملی زندگی میں بھی اترنا؟ بہت توجہ. اگر علی کا قصیدہ پڑھنا، اور کر رہے ہیں آپ، میں شاعری پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، نفس مضمون پہنچنا چاہیے. اگر علی کا قصیدہ پڑھنا عظیم عبادت ہے تو میسم کی طرح پڑھو. بات پہنچنا چاہیے. اگر علی کا قصیدہ پڑھنا ہے اور وہ عبادت ہے تو میسم کی طرح پڑھو. یعنی ہمیں اور تمہیں مت سناؤ، غیروں کو سناؤ. بھائی بات پہنچ رہی ہے. بعد رسالت مآب، بہت تھوڑا وقت لینا ہے مگر بڑی بات ہے جو پہنچانا ہے. بعد رسالت مآب مولائے کائنات کو نظر بند کر دیا گیا. رسول کے زمانے میں بدر مولائے کائنات، احد مولائے کائنات، خیبر مولائے کائنات، خندق مولائے کائنات. توجہ ہے. حنین مولائے کائنات، حمراء الاسد مولائے کائنات. ایک دو نہیں 60 سے زیادہ جنگیں ہیں جس میں رسول نے مولائے کائنات کو بھیجا. مگر رسول کے بعد نہ مصر لڑنے علی گئے، نہ ایران لڑنے علی گئے، نہ روم لڑنے علی گئے. اب کیوں علی کو نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر علی کو بھیجیں گے تو علی پہچانے جائیں گے. اس طرح مولا کائنات کو
نظر بند کر دیا گیا۔ یہ نہج البلاغہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیا اس زمانے کے خطبے ہیں اس میں جو نظر بندی کا زمانہ ہے؟ نہیں ہے۔ نہ مولا کائنات کو 25 برسوں تک ایک نماز جماعت پڑھانے کو دی گئی، نہ ایک درس مسجد نبوی میں دینے کو دیا گیا، نہ ایک خطبہ جمعہ دیا، اور کر رہے ہیں آپ، جبکہ اسے روک دیا گیا جس کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہے۔ نہیں بات پہنچا سکا بھائی، جس کے گھر کا مین گیٹ مسجد میں کھلتا ہو اسے روکا گیا، باہر والوں نے آ کے قبضہ کر لیا، اور کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے مولا کو نظر بند کر دیا گیا تو پھر مولا کی ولایت کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ بات پہنچ رہی ہے، گھبرا تو نہیں گئے، اب یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ ولایت علی کو ہم لوگوں تک 21ویں صدی تک، 14ویں ہجری تک کس نے پہنچایا؟ وہ پہنچانے والے ہی علی کے شیعہ تھے، وہ پہنچانے والے ہی علی کے شیعہ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، قنبر تھے، رشید حجری تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ولایت علی کو ہم تک پہنچایا۔ ہم یہ سوچیں کہ 24 گھنٹہ ہم نے اپنی زندگی کا گزارا، علی کے لیے کون سا کام کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کے روز کے 24 گھنٹے گزارے، ہم علی کے شیعہ ہیں نا، تو ہم نے علی کے لیے کون سا کام کیا؟ مولا کا کون سا کام کیا؟ اگر مجلس کی تو اپنے لیے، ماتم کیا تو اپنے لیے، فرش عزا بچھایا تو اپنے لیے، کھلایا تو اپنے لیے، کھایا تبرک تو اپنے لیے، نماز پڑھی تو اپنے لیے، روزہ رکھا تو اپنے لیے، حج کیا تو اپنے لیے۔ ہر کام کے لیے ہمیں جنت چاہیے، ہر کام کے لیے ہمیں جزا چاہیے۔ کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جو جزا کی لالچ کے بغیر علی کے لیے کیا ہو۔ اگر علی کے شیعہ ہیں ہم، سنیں، مولا کائنات ہاؤس اریسٹ ہیں، نظر بند ہیں، اور کر رہے ہیں، کسی سے نہ ملنا ہے نہ جلنا ہے، ملنے دیا نہیں جا رہا ہے۔ علی کے شیعوں میں جو سب سے پہلا شیعہ ہے، 10ویں درجے پہ فائز، سلمان، جناب سلمان نے، بیدار ہے تو کچھ جملے حوالے کروں، وضاحت نہ مانگیے گا۔ جناب سلمان نے سینٹرل کیپٹل پکڑ لیا، مدینے کا سینٹرل کیپٹل پکڑ لیا، اور دربار میں بیٹھنے لگے۔ جناب سلمان کہاں بیٹھنے لگے؟ دربار میں۔ جناب سلمان، دیکھیں، شیعہ کو اپنی ڈیوٹی خود تلاش کرنی چاہیے، یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہر شیعہ کو اپنی ڈیوٹی خود تلاش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کون سا کام کریں جو میرے مولا کے لیے ہو، ہم وہ کون سا کام کریں جو میرے مولا کی خواہش کا ہو، مولا کی تمنا کا ہو۔ جناب سلمان فارسی نے مرکز پکڑ لیا، یعنی مدینے کا دربار۔ کہاں؟ مدینے کا دربار۔ اور دربار میں بیٹھ کے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نگاہ رکھیں
کہ کسی مومن کے حق میں سرکار کوئی غلط فیصلہ نہ کرنے پائے۔ اٹھا کے دیکھیے کتاب قضائے امیر المومنین، قضائے امیر المومنین یعنی علی کے فیصلے، اس نام سے بھی کتاب چھپ گئی ہے، علی کے فیصلے۔ قضائے امیر المومنین بھی ہے، اس نام سے بھی کتاب ہے۔ دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے بہت سے فیصلے وہ ہیں مدینہ دربار کے۔ جب وہاں فیصلہ غلط ہوتا تھا، ایک مشہور دلیل بھی دوں گا، وہاں جب غلط فیصلہ ہوتا تھا سلمان تنقید کرتے تھے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا کہ یہ سرکاری فیصلہ ہے، تو سلمان کہتے تھے تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی، اقضاء کو مالے صحیح۔ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے فیصلے علی سے لو، اور پھر مظلوم کو لفظ سنبھالیے، مظلوم کو وہ علی کے یہاں لے جاتے تھے، صحیح فیصلہ کراتے تھے اور مظلوم کو اس کا حق دلاتے تھے۔ تو سلمان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ مظلوموں کو بچانا، علی کے چاہنے والوں کو صحیح فیصلہ دلانا، اسلام کی آبرو بچانا۔ اتنی بار علی نے بچایا کہ کہنے والے کو کہنا پڑا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یا علی اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جناب سلمان نے اپنی ڈیوٹی کیا رکھی؟ اپنی ڈیوٹی رکھی مظلوموں کو بچانا، علی کے چاہنے والوں پر نگاہ رکھنا، صحیح فیصلہ کرانا۔ ایک جملہ پھر تاریخ کے حوالے سے سن لیجئے، آپ کو یہ کئی جگہ ملے گا لکھا ہوا کہ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی دوسروں سے اگر بات بنتی نہیں تھی تو میرا مولا کیوں ان کے فیصلے کر دیتا تھا، کیوں ان کا کام کر دیتا تھا؟ دوسرے یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا مدد کرنا یہ وقت کی خلافت کا سہارا دینا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا سے بہت بنتی تھی، حالانکہ بات یہ نہیں ہے مولا خلافت کو معاون نہیں کر رہے تھے، مولا اسلام کی معاونت کر رہے تھے، مولا اسلام کا وقار بچا رہے تھے، خلیفہ کا وقار نہیں بچا رہے تھے۔ دوسری ذات، یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ اپنی ڈیوٹی تلاش کیجئے۔ خدا کی قسم 1000 ڈیوٹیاں یہاں بھی نظر آ جائیں گی اگر آپ غور کریں گے۔ خالی والنٹیئرز پر مت چھوڑیے کہ یہی انتظام دیکھیں۔ 1000 ڈیوٹیاں یہاں نکل جائیں گی۔ وقت کم ہے میرے پاس، تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری مثال، ورنہ طبیعت ٹھیک ہوتی اور میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ایک تاریخی مثالوں سے گزارتا۔ جناب ابو ذر یہ 9ویں درجے پہ فائز، 2.5 سال تک رسالت مآب کے بعد تو رہے مدینے میں، 2.5 سال کے بعد سرکار بدلی مدینے کی۔ لفظیں پہنچ رہی ہے نا؟ 2.5 سال بعد مدینے کی سرکار بدلی، تو پھر جناب ابو ذر نے یہ جملہ سنبھال لینا عزیزو، جناب ابو ذر نے دیکھا کہ یہ جو سرکار چل رہی ہے یہ ایک انجن کی نہیں، ڈبل انجن کی سرکار ہے، ایک مدینے میں ہے، ایک شام میں۔
میں نے ایک جملے میں ایک کتاب پڑھ دی ہے. تو جناب ابو ذر نے ڈبل انجن کی سرکار کو دیکھتے ہوئے سلمان کو مدینے چھوڑا، خود شام چلے گئے. اب سمجھ میں آیا؟ ہر شیعہ کی ڈیوٹی یہ ہے کم سے کم اپنے تئیں ایک کام لے لے، اور وہ یہ کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے. اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ شیعہ ہے. اور اب جملہ سخت پڑھنا چاہوں گا. یہ تمہیں کام، یہ ڈیوٹی اپنے گھر میں بھی ملے گی، اپنے محلے میں بھی ملے گی، تمہاری انجمن میں بھی ملے گی. اب یہاں سے جملہ سنبھال لینا. اگر ظلم کے خلاف بول رہا ہے تو علی کا شیعہ ہے، اور اگر مصلحت کر کے خاموش ہو رہا ہے تو امیر شام کا پیرو ہے. بس جناب ابو ذر نے دوسری ڈیوٹی لی، اور وہ تھا ولایت علی اور عشق علی کا پرچار. یہ ڈیوٹی کیوں لی؟ کیا پڑھوں کیا چھوڑوں؟ عشق علی، ولایت علی، عظمت علی، محبت علی کا پرچار پہنچانا لوگوں تک. یہ ڈیوٹی لی کس نے؟ جناب ابو ذر نے. ایک منزل، حالانکہ یہ کیریکٹر ایسا تھا کہ 1 گھنٹہ اسی پہ پڑھا جاتا. انسان پہ حج ایک بار زندگی میں واجب ہے، بس ایک بار. اس کے بعد اس کے پاس اگر 100 کروڑ بھی آ جائے تو دوسرا حج واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آ جائیے آ جائیے. پہلا حج جس نے واجب کر لیا، اس کے بعد کسی کے پاس 100 کروڑ بھی آ جائے تو اس کے اوپر دوسرا حج واجب نہیں ہے. اب سارے حج اس کے مستحب ہوں گے، سنتی ہوں گے، واجب نہیں ہے. چاہے 100 کروڑ کا مالک ہو، وہ دوسرے کو حج کرا دے، یہ زیادہ اچھا ہے. اپنا ایک ہی واجب ہے. یہاں تک اس وجوب میں سختی ہے. بیدار ہو تو جملہ دیں کہ کوئی بی بی آئی تھی جناب ام سلمہ کے پاس اور یہ کہا کہ چلیے، بی بی ام سلمہ سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ حج کرنے کے لیے. تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ ایک حج جو ہم پر واجب تھا وہ رسول کے ساتھ کر چکے، اب اللہ کا حکم ہے تم بھی گھر میں بیٹھو، ہم بھی گھر میں بیٹھے. ایک حج کر لیا تو ایک ہی حج واجب ہے. مگر اب ذرا جناب ابو ذر کا کردار دیکھیے. اس واجب حج میں جناب ابو ذر بھی شریک تھے. ہو گیا واجب حج. مگر جیسے ہی حج کا زمانہ آیا، جناب ابو ذر پا پیادہ مکہ جانے لگے. پا پیادہ، توجہ ہے، سواری نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، پا پیادہ جا رہے ہیں. ابو ذر اب کیا ضرورت ہے اتنی زحمت اٹھانے کی؟ ابو ذر آواز دیں گے ذرا میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. تاریخ کی سطروں کے حوالے سے میں ابو ذر کے ساتھ مکہ گیا. میں نے دیکھا انہوں نے طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے لئے ہے کہ اپنے سنیں. ڈیوٹی سمجھ میں آئی؟
رشید حجری، ان کی ڈیوٹی یہ تھی مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کو یکجا کرنا، مومنوں کو سمیٹنا، مومنوں کو بچانا۔ یہی کام رشید حجری کا، یہی کام حجر ابن عدی کا، یہی کام ان کے بیٹوں کا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، گفتگو یہیں ٹھہرا کے ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا یہ کمیٹیاں اگر ہر سال بدلی جائیں گی تو کیا خاک کام کر پائیں گی؟ ہر سال کمیٹی بدلو گے تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ مطالبہ کر رہا ہے کسی ارتقائی پروگرام کا۔ کمیٹیوں کو چاہیے کہ ایک منظم پلان 20 سال کا لے کے چلے اور قوم کو یہ ٹارگٹ دیں کہ 20 سال بعد ہی صحیح مگر جوگی پورا میں کوئی ٹینٹ نہیں لگے گا، ہر ایک کو گھر اور کمرے دیے جائیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ اب سے صحیح مگر ایک منظم نظام بنے۔ میں نے یہ پالیسی دی تھی کہ اگر 300 200 300 کمرے بنا دیے جائیں اور وہ 20 بائی 30 کے کہ جو نارمز ہیں کالج کے، جو ضرورت ہے کالج کے، تو 20 بائی 30 کے اگر 200-300 کمرے بن جائیں گے تو ان کمروں میں یہ ادھر ادھر پڑے رہنے والے عزادار آرام سے بیٹھیں گے، سوئیں گے، رہیں گے اور آ کے یہاں پر عبادت ذکر مولا کائنات کریں گے، بہترین عبادت کریں گے۔ اور جب عبادت کر کے چلے جائیں تو انہی 300 کمروں میں بڑی یونیورسٹی 300 کمروں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس انتظام، آپ کو حیرت ہوگی 35 لاکھ روپیہ بجلی بل باقی تھا۔ کتنا؟ 1000 نہیں پڑھ رہا ہوں، لاکھ پڑھ رہا ہوں۔ اب ایمان سے فیصلہ کیجئے، صبر کے ساتھ ایک جملے میں فیصلہ کیجئے۔ اگر قوم 35 لاکھ روپیہ بجلی کا بل بھر سکتی ہے تو کیا 35 لاکھ روپے میں 7 کمرے نہیں بنوا سکتی؟ 5 لاکھ سے زیادہ کا ایک کمرہ نہیں پڑے گا، 7 کمرے بن جائیں گے اور ایسے بہت سے لوگ نکل آئیں گے، مگر کوئی پالیسی بن ہی نہیں رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں شیعہ ہو تو شیعوں کے لیے کام کرو، تب سمجھ میں آئے گا شیعہ ہو، کیونکہ شیعیت کی تاریخ خدمت رہی ہے، شیعیت کی تاریخ خدمت رہی ہے، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے۔ بس پڑھ چکا میں، 2-3 جملے فرمائش مجھ سے مصائب کی بھی تھی، مگر آپ حالت دیکھ رہے ہیں، اتنی پڑھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ یہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو میں یہاں تک چلا آیا۔ جناب ابو ذر عشق علی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ولایت علی پہنچا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہونا ہے؟ قتل ہونا ہے۔ شیعہ قتل سے نہیں ڈرتا، شیعہ قتل سے نہیں ڈرتا۔ اگر جملہ رہے گا نہ کرو تو بتا دوں ایک جملے میں، شیعہ قتل سے نہیں ڈرتا۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ کامیاب ہے، اسرائیل فرار ہے۔ بھائی یہی راز ہے، بھائی یہی راز ہے عزیزو، اور کوئی راز نہیں۔ جناب ابو ذر کو تیسری عہد خلافت میں مدینے سے نکال دیا گیا، معلوم ہے؟
جناب ابو ذر 5ویں نمبر کے مسلمان تھے، ہے نا؟ ان سے پہلے صرف 4 لوگ مسلمان تھے عوام میں. کتنے؟ 4. یعنی سابقون السابقون کی شان تھے. اور کر رہے آپ؟ شان تھے. مگر جناب ابو ذر کو ربضہ بھیج دیا گیا. ربضہ گئے چند بھیڑوں کے ساتھ. ایک بھیڑ دفن کر کے آتے، دوسری مر جاتی. دوسری دفن کر کے آتے، تیسری مر جاتی. بھیڑیں ختم ہو گئیں تو جوان بیٹا مر گیا. گئے اسے دفن کر کے آئے. بیٹے کو جوان دفن کر کے آئے تو بیوی بھیڑیاں رگڑ رہی تھی. بیوی کا انتقال ہو گیا، اسے دفن کر کے آئے. اسے دفن کر کے آئے تو خود بیمار پڑ گئے. ایک جوان بیٹی ساتھ تھی. بیٹی سرانے بیٹھ گئی. بابا میرا بھیا مر گیا، آپ دفن کر کے آئے. اماں مر گئی، آپ دفن کر کے آئے. ابا اب آپ چلے جائیں گے، میں اکیلے کیا کروں گی؟ جناب ابو ذر نے کہا میری بیٹی گھبرا نہیں، میرے مولا نے کہا ہے ابو ذر تیرا جنازہ شام سے اٹھے گا. میری لاڈلی جا اس ٹیلے پہ بیٹھ جا، جو قافلہ جائے کہنا رسول کا صحابی مارا گیا. جناب ابو ذر کی بیٹی ٹیلے پہ بیٹھ گئی. کچھ دیر بیٹھی رہی، بابا یاد آیا تو جنازے کے پاس آئی، آنسو بہایا، پھر ٹیلے پہ بیٹھ گئی. یہ بات کئی بار چکر لگاتی رہی. اچانک اسے قافلہ نظر آیا تو اپنی ردا کا دامن ہلا دیا. ادھر قافلے کے سردار نے کہا جاؤ، لگتا ہے کوئی بی بی چھوٹ گئی ہے، اسے لے کے آؤ. جب وہ آئے تو کہا ہم چھوٹے نہیں ہیں، ابو ذر مر گئے. عزاداروں وہ قافلہ جناب مالک اشتر کا تھا. جناب مالک نے بہترین کفن دیا، بہترین جنازہ اٹھا. جناب ابو ذر دفن کر دیے گئے. ان کی بیٹی کو ایک اماری میں بٹھایا، بٹھا کے مدینے لائے. میں کہوں گا ابو ذر خوش قسمت ہو، رسول کا نواسا حسین ابن علی بے گورو کفن پڑا ہے. سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، گوشوارے چھینے